बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इमरानियात इंटरमीडिएट पार्ट 2 की एक और वीडियो के साथ मैं हूं नुज़रत मलिक। आज की ये वीडियो शहरी आबादी के बारे में है, बल्दियाती आबादी के बारे में है। बल्दियाती आबादी कौन सी आबादी होती है? कसीर तादाद में रिहाइश पजीर जहाँ लोग होते हैं उसको हम अर्बन पॉपुलेशन कहते हैं। इसमें जदीद सहूलियात भी मौजूद होती हैं शहरी ज़िंदगी की, तो ऐसी आबादी को बल्दियाती आबादी कहते हैं। अगर किसी शहर की आबादी में इजाफ़ा हो रहा हो तो उस शहर की ये खूबी समझी जाती है और ये समझा जाता है कि ये शहर सनती और हरफी तरक्की कर रहा है और इसमें तालीमी तरक्की तेज़ी से हो रही है, मकानों की तादाद भी तेज़ी से उसमें इजाफ़ा हो रहा होता है और शहर के ज़राए आमदोरफ़्त और मवासलात का निज़ाम जो होता है वो भी तरक्की कर रहा होता है। टेलीफोन का इस्तेमाल ज़्यादा हो जाता है, बिजली की मसनूआत का इस्तेमाल फैल जाता है जिनमें टीवी, फ्रिज वगैरह शामिल होते हैं। बात करते हैं कि बल्दियाती आबादी में जो इजाफ़ा है इसके असबाब क्या हैं। माहिरीन इमरानियात इसके दो बुनियादी अनासिर बयान करते हैं और वो कहते हैं ये पुश एंड पुल फैक्टर हैं। एक दफ़ा फिर मैं आपको बता दूं कि शहरों में आबादी किस तरह ज़्यादा हो रही है। इमरानियात के माहिरीन इसके दो अवामिल बताते हैं, पुश फैक्टर्स या पुल फैक्टर्स। अब ये पुश फैक्टर्स क्या होते हैं? धकेलने वाले अवामिल, इनको पुश करना यानी धकेलना, ये वो अवामिल हैं जो अफराद को नकल मकानी करने पर मजबूर करते हैं और यानी ये फ़र्द को नए इलाके की तरफ धकेलते हैं। इनमें लोग गुर्बत की वजह से, नाख्वानगी, बेरोज़गारी, शहरी सहूलतों का फुकदान, ये चीज़ें हैं, इनकी वजह से लोग जो हैं शहरों की तरफ जाते हैं। दूसरा फैक्टर क्या है? पुल फैक्टर, यानी कशिश वाले अवामिल क्या हैं कि आप किस तरह आबादी को अपनी तरफ खींचते हैं। ये ऐसे अवामिल हैं जो कशिश का बाइस बनते हैं। इनमें जो लोग हैं वो अपना इलाका छोड़कर नई जगह जाने को तरजीह करते हैं। इन अवामिल में मुलाजमत की वजह से, यानी अच्छी मुलाजमत मिल जाए तो आपके लिए वो बहुत कशिश का बाइस बनती है और आप शहर में चले जाते हैं। तालीम, सेहत वगैरह है और दीगर सहूलियात हैं। अब हम मजमूई तौर पर ज़िक्र करते हैं कि वो कौन से। अब देखें, ये कराची की स्लाइड दिखाई गई है कि कुछ साल पहले कराची कैसा था और अब कैसा है, गुंजान आबाद हो गया है। तो शहरों में लोग क्यों जाते हैं कि जदीद सहूलतें वहाँ मुयस्सर हैं और ये बात बिल्कुल सच है कि हस्पताल नहीं है गांव में, टेलीफोन, गैस, पानी, बिजली वगैरह का अच्छा इंतज़ाम नहीं है, आला तालीमी इदारे भी नहीं होते। तो सबसे बड़ी वजह जो मैं समझती हूँ कि शहरों की तरफ जाने की है वो जदीद सहूलतों की फराहमी है कि देहात की निस्बत शहरों में जदीद सहूलतें मौजूद होती हैं। पुख्ता सड़कें हैं, साफ़ सुथरे मकानात होते हैं, तफरीही मकामात हैं, खुराक की सहूलतें हैं, बेहतर यानी सेहत के जो हैं, जो अगर कोई मसला हो जाए तो बहुत सारे हॉस्पिटल मौजूद हैं। दूसरा जो रीज़न है वो रोज़गार का हसूल है कि लोग देहात में क्योंकि फसलें होती हैं या जानवर होते हैं और छोटे मोटे आबाई पेशे होते हैं, तो वहाँ इतने ज़्यादा रोज़गार के मौके नहीं होते, लेकिन शहरों में बहुत ज़्यादा हैं। आप मेहनत मजदूरी करके भी अच्छा खासा कमा लेते हैं, लिहाजा रोज़गार के हसूल के लिए लोग जो हैं शहरों का रुख करते हैं। तीसरी वजह जो है ये आला तालीम का हसूल है। आमतौर पर जो देहात होते हैं वो मैट्रिक तक तालीम वहाँ होती है और ज़ाहिर है जब जो बच्चे ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना चाहते हैं, वो फिर चाहते हैं कि वो शहरों में शिफ्ट हो जाएं, क्योंकि वालिदैन दो जगहों पे तो अखराजात बर्दाश्त नहीं कर सकते। जैसे ही बच्चे ज़रा से बड़े होते हैं तो वो कहते हैं हम यहाँ से शिफ्ट कर जाते हैं, वो वहीं अपने रोज़गार के मौके ढूंढते हैं ताकि बच्चों को आला तालीम दे सकें। और जब शहरों की जानिब रुख करते हैं तो वो छोटा सा घर किराए पे लेकर और मियाँ बीवी
دونوں کماتے ہیں، اس طرح ان کی ضروریات پوری ہو جاتی ہیں، کیونکہ یہاں کام کے اچھے مواقع ملتے رہتے ہیں۔ اور پھر تعلیم کا جو حصول ہے یہ بھی ایک وجہ بنتی ہے۔ طبی سہولیات بھی جو ہیں ہر انسان کو ضرورت ہے، صحت کی اچھی سہولیات وہ چاہتا ہے اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے والدین کے لیے۔ اسی سہولت کے لیے لوگ جو ہیں گاؤں سے شہر آتے ہیں اور شہروں میں رہنا پسند کرتے ہیں۔ کوئی لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہاں جی ہم تو بیمار ہیں، ہم گاؤں نہیں جا سکتے، وہاں ہاسپٹل نہیں ہے، وہ جلدی سے ہمیں نہیں لے کے جا سکتے ایمرجنسی میں ہاسپٹل، تو اس وجہ سے لوگ جو ہیں شہر میں رہنا پسند کرتے ہیں۔ یہ تو مین ریزنز تھیں، اس کے علاوہ کچھ اور بھی ہیں کہ تفریحات کے مواقع جو ہیں وہ شہروں میں زیادہ ہیں، اور یہ چیز بڑی اٹریکٹ کرتی ہے لوگوں کو۔ کھیل، ڈرامے، سینما، سرکس، تھیٹر، ٹیلی ویژن، نمائشیں، یہ جو ہیں یہ شہروں میں ہی ہوتی ہیں، تو اس وجہ سے بھی لوگ شہروں میں رہنا پسند کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ تجارتی اور کاروباری مواقع جو ہیں وہ تو بہت زیادہ شہروں میں ہے۔ آبادی کی بہت سی ضروریات ہیں جو کہ یہ شہر پورا کرتا ہے، اور اس کو ورکرز کی ضرورت ہوتی ہے، لیبر کی ضرورت ہوتی ہے، لہٰذا یہاں کام کے مواقع بھی مل جاتے ہیں، اور یہ ماں جگہ ہوتی ہے تجارتی مراکز کی اور کاروبار کی، لین دین کی، تو لوگ ترقی کی غرض سے شہروں میں رہنا پسند کرتے ہیں۔ گھریلو جھگڑے اور جو دشمنیاں ہوتی ہیں دیہات میں عام طور پر یہ عام ہوتی ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں، اور اتنے لوگ جو ہیں ان کو قتل کر دیا جاتا ہے، تو یہ لوگ جو ہیں جو اس ماحول سے خوش نہیں ہوتے، وہ کہتے ہیں کہ ہم شہروں میں جا کے رہیں گے، اور وہاں اتنا زیادہ ایک دوسرے سے جان پہچان نہیں ہوتی اور ایسے مسئلے مسائل بھی نہیں ہوتے ہیں۔ ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ مشترکہ خاندان میں جو ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے اس کی وجہ سے بھی لوگ شہروں میں چلے جاتے ہیں۔ پہلے تو اکٹھے رہتے ہیں، لیکن ظاہر ہے اکٹھا رہنا مشکل ہو جاتا ہے، لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، اور زمین بھی بٹ کر اتنی کم ہو جاتی ہے کہ اس سے گزارا نہیں ہوتا، تو مشترکہ خاندان میں جو ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے، جو جائیداد کی تقسیم ہوتی ہے، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، اس وجہ سے بھی لوگ شہروں کی طرف منتقل ہو جاتے ہیں۔ اور کم شرح خواندگی بھی ایک وجہ ہے کہ لوگ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو پڑھائیں، اور ان کے بچوں میں شعور اور آگاہی ہو، اور وہ چاہتے ہیں کہ اچھی زندگی گزاریں، اور وہ پھر آ جاتے ہیں۔ اس سلائیڈ میں بھی دیکھیں دکھایا گیا ہے کہ کس وجہ سے پاکستان میں شہروں کی آبادی بڑی ہے۔ کیا میں پاکستان کے وقت کی بات بتائی گئی ہے، افغانستان سے کیسے مہاجرین آئے اور کیسے آبادی میں اضافہ ہوا، اس کے بارے میں بھی پتہ چلتا ہے۔ اور ایک اور بات، لوگ شہروں کی طرف اس لیے بھی آتے ہیں کہ انہیں بہت سارے جو مسئلے مسائل ہیں دیہات میں، جہالت ہے، روزگار نہیں ہے، وہ بچوں کے مستقبل سے خائف ہیں کہ کیا ہوگا ان کا، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ نئی اپرچونٹیز ملیں گی۔ اور ظاہر ہے جب شہروں میں آپ آئیں گے تو یقیناً ترقی کے مواقع ہوں گے، ایک نیا ماحول ہوگا، اس کے مطابق آپ پڑھیں گے، آپ کو جابس کے بھی اچھے مواقع مل جائیں گے، تو بہتر مستقبل کے لیے لوگ جو ہیں وہ شہروں کا رخ کرتے ہیں۔ تو یہ تھی اس میں ہم نے بات کی ہے جو مین ریزنز ہیں، وہی بات جو شروع میں نے اس ویڈیو کے بتائی تھی کہ پش اینڈ پل فیکٹر ہیں۔ کچھ تو لوگ مجبوراً شہروں کی طرف چلے جاتے ہیں، اور کچھ جو ہیں وہ کشش کی وجہ سے شہروں کا رخ کرتے ہیں۔ آج کی یہ ویڈیو تھی کہ شہری زندگی میں اضافے کی وجوہات کیا ہے، وہ ہم نے ڈسکس کیا، اور انشاءاللہ شہری زندگی کے مسائل کیا ہوتے ہیں۔ جب ظاہر ہے اتنے زیادہ گنجان آباد شہر ہوں گے تو ان کے مسائل بھی بہت زیادہ ہوں گے۔ اگلی ویڈیو میں ہم اس چیز کو ڈسکس کریں گے کہ جو شہروں میں آبادی ہے اس کو کن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔
اور بہت ساری باتوں میں دیہات کا ماحول اچھا لگتا ہے، لیکن جب ہم مسائل ڈسکس کریں گے تو یہ بھی میں کمپیئر کروں گی کہ دیہات اور شہر کا جو ماحول ہے اور ان میں مسائل کیا کیا ہیں۔ دیہات کا سادہ ماحول ہوتا ہے اور اتنے مسائل نہیں ہوتے، لیکن جو اب کراچی جیسا بڑا شہر ہے، آپ دیکھیں آئے دن جو مسائل آپ خبروں میں سنتے رہتے ہیں، تو یہ چیزیں جو ہیں بڑے بڑے شہروں میں بہت زیادہ ہیں۔ انشاءاللہ کل جو ویڈیو بناؤں گی وہ ان مسائل کے بارے میں ہوگی کہ شہروں کے مسائل کیا ہیں، اس کی آبادی جو ہے کن چیلنجز کا سامنا کر رہی ہے، اس کے بارے میں ہوگی۔ امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔